معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک لے گئی راتوں رات۔ مسجد اقصی جس سے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں اور اپنی علامتیں دکھلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے شام یعنی بیت المقدس تک راتوں رات جو سفر کرایا گیا تھا اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اور پھر بیت المقدس سے یا مسجد اقصی سے آسمانوں کا جو سفر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہی، پھر سدرۃ المنتہی سے اوپر عرش کے اتنے قریب جہاں لوح محفوظ میں قلم کے چلنے کی آواز آپ سن رہے تھے، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ گویا کہ آسمانی جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں، اور زمین سے مکہ سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اسراء کی یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے اسی آیت کے ذریعہ کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نبی کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک راتوں رات لے گیا، اور پھر اس کے بعد آسمان کا جو سفر ہے جسے معراج کہا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر نہیں کیا۔ اسی لیے بہت سے جاہلوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں معراج کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی معراج کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معراج کا واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم میں ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی کو سدرۃ المنتہی یا اس سے اوپر پہنچا ہوا دکھایا ہے قرآن کی آیت میں، جسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے معراج کا ذکر کیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہی پر جب پہنچے تو اسی سفر کا نام تو معراج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معراج کے واقعے کو تقریباً 27 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ 27 صحابہ کرام نے کم و بیش واقعہ بیان کیا ہے، اور محدثین نے حدیث کی تمام کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ آپ بخاری دیکھیں گے، مسلم دیکھیں گے، سنن ستہ دیکھیں گے، مسند احمد دیکھیں گے، مسند حمیدی دیکھیں گے، مسند دارمی دیکھیں گے، مستدرک حاکم دیکھیں گے، سنن بہقی دیکھیں گے، جتنی کتابیں حدیث کی آپ کو ملیں گی ان میں سے بیشتر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اگر اتنی روایات کے بعد بھی کسی انسان کو علم اور یقین حاصل نہیں ہوتا تو وہ یا تو پاگل ہوگا یا پھر کوئی دوسری مخلوق ہوگا، وہ انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانوں کو جو علم و معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ثقہ، لائق اعتماد اور قابل بھروسہ انسانوں کی خبر سے حاصل ہوتی ہے۔ اور 27 سے زیادہ اصحاب نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ ان میں سے 17 صحابہ کی احادیث کو امام زمانہ محدث دورہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس کی تفصیلی تخریج کیا ہے اپنی کتاب نسبۃ الاسراء والمعراج میں۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دونوں باتیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، یہ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جو نہ اس سے پہلے کبھی پایا گیا اور نہ قیامت تک جس کے پائے جانے کا دوبارہ امکان ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी दूसरी हस्ती ना इस पूरे जमीन पर कभी बर्पा हुई है और ना क़यामत तक कभी ऐसी रात को वजूद मिलने वाला है। कोई हस्ती पैदा होने वाली है क़यामत तक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमपल्ला या आपके गर्दे पाक के बराबर भी हो, ऐसा इम्कान नहीं है। इसीलिए बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं हदीस में दूसरा लफ्ज़ है हिज्र में खाने काबा का की जो इमारत है उसके बाएं हाथ पर यानी उत्तर की तरफ जो खाली जगह है उसे हिज्र या हकीम कहा जाता है। दर हकीकत वो काबा ही का एक हिस्सा है, वरना मक्का वाले जब उसको तामीर कर रहे थे तो उनके पास हलाल और पाकीज़ा माल कम पड़ गया था, इसलिए वो पूरा काबा नहीं बना सके थे। आधा बनाया था, आधा छोड़ दिया गया था। इसीलिए अगर कोई आदमी हकीम या हिज्र में नमाज पढ़ता है तो गोया कि वो काबा के अंदर नमाज पढ़ता है। तो कहा कि मैं वहाँ लौट लेटा हुआ था। एक दूसरी रिवायत में मैंने नाजने और अफगान आधा सो रहा था, आधा जाग रहा था, न पूरी तरह सो रहा था न पूरी तरह जाग रहा था, सोने वाले और बेदार दोनों के दरमियान था मैं। इसी दरमियान जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, मेरा सीना गले से लेकर के नाक के ऊपर तक उसको चाक किया, उसे फाड़ा और उसके बाद सोने की थाली लाई गई जो इल्म और हिकमत से भरी हुई थी, और फिर उसके बाद मेरे दिल को सीने से निकाला गया, उसे आबे ज़मज़म से धुला गया, और फिर उसके बाद ये दिल मेरे सीने में रख करके मेरे सीने को बंद कर दिया गया। यहाँ थोड़ी देर ठहरिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 मरतबा ये वाक़या पेश आया है। मुस्नद अहमद और हदीस की दूसरी किताबों में ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल की उम्र में बनु बकर की हलीमा सादिया के यहाँ अय्याम रज़ाअत में चल रहे थे। दूध पीने की मुद्दत में वहाँ आपकी नशोनुमा और बनु सअद बिन बकर में आपकी परवरिश हो रही थी। वहाँ 4 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे। उसी दरमियान जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपके सीने को चाक किया, और फिर उसके बाद आपके दिल को आब ज़मज़म से धुला गया, आलाइशें जो थी उनको निकाला गया, और फिर आपके सीने को बंद कर दिया गया, छोड़ दिया गया। बच्चों ने ये वाक़या देखा तो दौड़ते हुए हलीमा सादिया के पास गए, कहा कि तुम्हारे लड़के के साथ बड़ा अजीब मामला पेश आ गया है, बच्चे को किसी ने सीना उसका चाक कर दिया है। माँ रज़ाई माँ घबराई हुई आई तो बच्चा उठकर तैयार होकर खेल रहा था, किसी दर्द का एहसास नहीं था, मगर उसके बाद उनको और उनके शौहर को यानी आपकी रज़ाई माँ और रज़ाई बाप को खौफ लगा, डर हो गया कि कहीं कोई साया और जिन्नात ना लग गया हो, कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, इसलिए मजीद परवरिश करने से इनकार कर दिया और न करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके घर वापस कर गए। तो बहरहाल अर्ज करने का मतलब यह है कि आपके सीने को शक करने का एक वाक़या 4 साल की उम्र में पेश आया था। ये दूसरा वाक़या 52 साल की उम्र में तकरीबन पेश आया, यानी नबूवत के 12वें साल तकरीबन। तो कहा कि फिर उसके बाद जब मेरा सीना जोड़ दिया गया तो मुझे एक सवारी लाई गई जो गद्दे से बड़ी और घोड़े से छोटी थी, उसका नाम बुराक था। मैं उस पर सवार किया गया, फिर मैं पहुंचा बैतुल मक़दिस का तक। बैतुल मक़दिस में पहुंचा तो मैंने एक पत्थर से उस सवारी को बांध दिया और उसके बाद मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने तमाम अंबियाए किराम की इमामत करवाई। बैतुल मक़दिस में तमाम अंबियाए किराम मेरे लिए जमा किए गए, मैंने उन्हें नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा के जब फारिग हुआ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास 2 प्याला लाए, एक शराब का प्याला और एक दूध का प्याला। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी शराब हराम नहीं थी, सन 12 नबूवत में शराब पीना हराम था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो आपको थोड़ा तरद्दुद हुआ, फिर आपने दूध का प्याला दिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा
کہ آپ نے فطرت کو پا لیا، اس لیے آپ کی امت ہدایت پر ہوگی۔ آپ نے فطرت کا راستہ اپنایا، اس لیے آپ کی امت ہدایت پر رہے گی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آسمان پر لے جایا گیا۔ ہر آسمان کا دروازہ کھولنے کا اور پھر جبریل علیہ السلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر عیسیٰ و یحییٰ، ان دونوں سے ملاقات ہوئی، دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ پھر تیسرے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام وہاں تک آپ کے ساتھ تھے، مگر وہاں سے آگے بڑھنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جبریل علیہ السلام کو ان کی حقیقی شکل میں دیکھا، لیکن جب آگے بڑھنے کی بات میں کہی، میں نے جب گزارش کی کہ اور آگے چلو میرے ساتھ، تو جبریل علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل بوسیدہ ٹاٹ کی طرح سے، بالکل پرانے کپڑے کی طرح سے اس قدر کمزور اور اس قدر بے بس دکھائی دے رہے تھے کہ میں نے ان کو کل انزل باری دیکھا۔ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے جبریل علیہ السلام بالکل بوسیدہ ٹاٹ کی طرح سے ہو گئے تھے، ان کا وجود بالکل کمزور ہو گیا تھا اللہ کے خوف سے، اور انہوں نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے سدرۃ المنتہا کے پتے دیکھے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح سے تھے، اور اس کے جو پھل دیکھے وہ پھل بڑے بڑے گھڑے کی طرح سے تھے۔ پھر اس کے بعد اس پر نور کا وہ عالم مقرر کیا گیا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ حدیث کا لفظ ہے کہ سدرۃ المنتہا پر نور اور انوار کی وہ بارش ہوئی کہ میں اس کو کہوں بیان نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر فصاحت و بلاغت سے متصف کوئی انسان ہے کہ دنیا کی کوئی ہستی فصاحت و بلاغت میں آپ کے ہم پلہ نہیں ہے۔ زبان بیانی میں میرے نبی کو جوامع کلیم دیا گیا تھا، جو پوری دنیا میں میرے نبی کی خصوصیت ہے، اس کے باوجود میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کیا کیا دیکھا، کیسے دیکھا۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، استأذنت ربی ان اصف ملکا من الملائکۃ فأذن لی انی رأیت ملکا ما بین شحمۃ اذنیہ الی عاتقی مسیرۃ 500 سنہ۔ میں نے رب سے اجازت مانگی کہ میں ایک فرشتے کی صفت بیان کر دوں لوگوں کے درمیان، ایک فرشتے کے بارے میں لوگوں کو بتا دوں۔ میرے رب نے مجھے اجازت دیا، تو ایک فرشتے کو میں نے دیکھا کہ اس کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان جو دوری ہے وہ 500 سال کی مسافت کے بقدر دوری ہے۔ اس قدر عظیم الشان اور اس قدر بڑا ہے وہ فرشتہ کہ اس کے کندھے اور کان کی لو کے درمیان اتنی دوری کہ 500 سال تک انسان سفر کرتا رہے مگر اسے طے نہیں کر سکتا۔ آپ اس پر تعجب نہیں کریں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ابھی آپ سنیں۔ اللہ رب العالمین اس قدر عظیم اور اس قدر عظیم ہے کہ وہ جہاں قدم رکھتا ہے، کرسی، یہ اللہ رب العالمین وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی آسمان اور زمین سب سے بڑی، سب کو کشاتا ہے۔ یہ کرسی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کرسی کے مقابلے میں آسمان اور زمین کی حیثیت ایسی ہے جیسے جنگل میں چٹیل میدان میں کوئی چھوٹا سا پتھر لوہے کا کڑا رکھ دیا جائے، لوہے کے ایک کڑے کی مانندی آسمان اور زمین آئے، لیکن اس کے مقابلے میں کرسی کے مقابلے میں آپ سوچیں کہ آسمان اور زمین کی پہنائی اس کی وسعت کس قدر زیادہ ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اللہ کے قدم رکھنے کی جو جگہ ہے وہ آسمان اور زمین کے مقابلے، اس کے مقابلے میں یہ آسمان اور زمین چوڑا اور لوہے کے کڑے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی ہے وہ کرسی، اور پھر وہ ذات کتنی بڑی ہے جس کے پیر رکھنے کی جگہ
اتنی بڑی اور اتنی عظیم الشان ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا یہ عالم ہے۔ آپ جب معراج کی بات سنتے ہیں، معراج کا واقعہ جب آپ پڑھتے ہیں، معراج کے واقعات جب آپ پڑھتے یا سنتے ہیں تو آپ کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ آپ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رب العالمین کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ آپ کے دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر رب کی عظمت اور کبریائی کا جو نغمہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سنایا تھا، وہ نغمہ آپ کے دل میں بیٹھنا چاہیے، وہ نغمہ آپ کے دل سے اٹھنا چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچنے کے بعد رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، بغیر کسی واسطے کے اللہ رب العالمین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ہم کلامی عطا کیا۔ موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں کہ جبل طور پر ان کو رب سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں کہ رب نے انہیں اپنا دوست بنایا تھا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلیم بھی ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں، اللہ سے گفتگو کے شرف سے بھی نوازے گئے اور اللہ کی دوستی اور خلت کے شرف سے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کو اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات سے اوپر بلایا، دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے، دنیا کے انسانوں کو یہ درس دینے کے لیے کہ تم لاکھ کوششیں کر لو، تم لاکھ تگو کر لو، تم لاکھ جد و جہد کر لو، مگر میرے نبی کے اس مقام رفیع، اس بلند مرتبے کو تم نہیں پہنچ سکتے، نہ کوئی پہنچا ہے اور نہ کبھی قیامت تک کوئی پہنچے گا۔ اسی لیے یہ بڑی عجیب و غریب بات نہیں لگتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، خانہ کعبہ کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو یہاں سے سیدھا آسمان پہ لے جانے کے بجائے بیت المقدس یا مسجد اقصی لے جایا جا رہا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا آسمان کے مکہ کے اوپر جو آسمان ہے، اس آسمان کے اوپر وہاں سوراخ اور دروازہ نہیں ہے کہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جاتا؟ ظاہر ہے کہ آپ اس سے دو باتیں یاد کر لیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ عین ممکن ہے کہ آسمان جو بند ہے اس کا دروازہ بیت المقدس کے اوپر پڑتا تھا اور مکہ کے اوپر اس کا دروازہ نہیں پڑتا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے شام یا فلسطین لے جانے کی ضرورت پیش آئی۔ ایک بات یہ، دوسری بات مسجد اقصی اور بیت المقدس یہ تمام انبیاء کا محبت اور تمام انبیاء کے نزول کی جگہ ہے، صرف ایک یا دو نبیوں کو چھوڑ کر سب کی بعثت بیت المقدس کے ارد گرد ہوئی، سب کو بیت المقدس میں پہنچایا گیا، بھیجا گیا، کوئی پہلے پہنچا، کوئی ہجرت کے بعد پہنچا، لیکن سب کے سب وہاں رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ان سب کی موجودگی میں سب پر تقدم اور سب سے آگے بڑھایا گیا، سب پر نبی کو مقدم کیا گیا۔ یہ مطلب ایک مقصد ہے اللہ رب العالمین کا کہ روئے زمین پر اب تک جتنے انبیاء آئے سب پر مقدم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کی امامت کے شرف سے متصف کیا اور انبیاء کو نبی کے پیچھے اکٹھا کر دیا اللہ رب العالمین۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر میں 7 اور 8 انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، میری ان سے ملاقات ہوئی، اور بقیہ تمام انبیاء کا ذکر نہیں آتا۔ 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام کا یہ جمع غفیر نبی کی ملاقات معراج میں آسمانوں پر صرف 8 انبیاء سے ذکر کی جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ 8 ہی نبیوں سے کون ملاقات کرائی گئی، جبکہ امامت کے لیے آپ کو تمام انبیاء کو جمع کیا گیا تھا، آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان 8 انبیاء کو ایک نظام اور ایک شریعت برپا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
تبلیغ کے ساتھ ساتھ ایک نظام اور ایک شریعت برپا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا کہ یہ تمام وہ انبیاء ہیں جنہوں نے نظام زندگی دی اپنی امتوں کو، قانون زندگی دی اپنی امتوں کو، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کے در پر ڈالا گیا تھا، اس لیے انہی لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی گئی۔ ایک دوسری وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ انبیاء ہیں جنہیں اسی طرح تکلیف دی گئی، جنہیں اسی طرح سے ستایا گیا، جنہیں اسی طرح سے ایذا رسانی کا شکار بنایا گیا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی تھی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا تھا، اسی طرح ان انبیاء کرام کو بھی مشق ستم بنایا گیا تھا۔ آپ آدم کو دیکھیں، آپ عیسیٰ کو دیکھیں، آپ یحییٰ کو دیکھیں جنہیں قتل کر دیا گیا، آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کی اذیت کا موازنہ کریں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیسے کیا گیا، جتنی تکلیفوں میں انہیں مبتلا کیا گیا، تو سب آپ دیکھیں۔ یہ بات لمبی ہو جائے گی اگر میں کوئی بات کا تذکرہ کروں، لیکن یہ جو تخصیص کی وجہ ہے، یہ جو آسمانوں پر نبی کی صرف انہیں 8 انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، تو شاید وجہ اس کی یہی ہو کہ تکلیف میں، اذیت میں، مشکلیں برداشت کرنے میں یہ انبیاء نبی کی طرح سے وہ لوگ بھی ستائے گئے، نبی کی طرح سے انہیں بھی اذیتیں دی گئی، تو میرے نبی کو تسلی دی گئی، آپ کی تسکین کا سامان کیا گیا کہ اے نبی، اگر آپ کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، اگر مکے کے اندر آپ کی زندگی ڈوبتی جا رہی ہے، اگر مکے کے ستم شعار انسان تمہاری زندگی جینا مشکل کر رہے ہیں، تو تم تنہا نہیں ہو اس میدان میں، یہ مقدس انبیاء کا گروہ بھی اسی پرکار وادی سے گزر چکا ہے، انہیں دشوار راہوں کا راہی رہ چکا ہے۔ یہ انبیاء کی پریشانیاں دیکھ کر طبعی طور پر ایک انسان کو تسلی ہوتی ہے، پریشانیوں میں دوسروں کو شریک دیکھ کر ایک انسان کی دل جمعی ہوتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سچ بولا، سچ بولنے کے بعد ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ذرا پتہ تو کرو کہ اس راستے پر میرے علاوہ بھی کوئی ہے، کسی اور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے جو مجھے دیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ 2 بدری صحابی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن الربیع کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا ہے جو تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تسلی ہوئی کہ 2 بدری صحابی بھی میرے ساتھ ہیں قبر میں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انبیاء سے ملاقات کی، ان کی پریشانیاں دیکھ کر، ان کی تکلیفیں دیکھ کر نبی کو تسلی ہوگی، آپ کی حوصلہ بڑھے گی، آپ کی ہمت افزائی ہوگی۔ ورنہ آپ کو یاد ہے جب سن 9 ہجری میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے سونا بھیجا تھا، یمن سے خزانہ بھیجا تھا، اور آپ اس کی تقسیم کر رہے تھے، تو ایک دیہاتی اور ایک گنوار انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا یہ تقسیم تو ایسی تقسیم ہے کہ اللہ کی رضامندی مد نظر نہیں رکھی گئی ہے، اس تقسیم میں عدل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا ہے، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن پھر آپ نے صبر کیا اور کہا لقد اوتي موسیٰ بأکثر من هذا فصبر، موسیٰ کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی تھی، اس سے زیادہ انہیں ستایا گیا تھا، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا تھا، اس لیے میں صبر کے زیادہ لائق ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کی اذیت کو بیان کیا۔ اگر میں وہ واقعات ذکر کروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کے ساتھ پیش آمدہ واقعات کو بیان کیا ہے تو بات دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف وغیرہ کی جو زندگی ہے، یہ زندگی اذیتوں سے لبریز ہے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر اللہ کے دین پر قائم رہنے کا جذبہ ہے، اگر اللہ کے بیان کردہ صراط مستقیم کو اپنانے کی دھن آپ کے اندر ہے،
تو آپ کو عزیزیں برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، تکلیفیں گوارا کرنے کے لیے آپ کو آمادہ رہنا چاہیے، اور یاد کر لینا چاہیے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، جنت کو پریشانیوں سے گھیر دیا گیا ہے، جنت کو دشواریوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ پریشانی اٹھائیں گے تو جنت پر جائیں گے، پریشانی پر صبر کریں گے تو جنت پر جائیں گے، نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑیں گے، آسانیوں کے پیچھے پڑیں گے، مفادات اور مصالح کی غلامی کرنا قبول کریں گے تو اس کے لیے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے، نفسانی خواہشات سے، آرزوؤں سے، تمناؤں سے اور ہوا پرستیوں سے اس کو گھیر دیا گیا ہے۔ یہ آسانیاں آپ کو جہنم نصیب کر دے گی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ معراج کا یہ واقعہ اور معراج کا یہ عظیم النظیر واقعہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، یہ وہ واقعہ ہے جس کی دوسری کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس واقعے میں جو ایک چیز سب سے نمایاں ہے، یعنی نبی کی عظمت، آپ کی فضیلت اور آپ کی تقدس معابی کے بعد، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے نبی سے براہ راست بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے گفتگو کیا تھا۔ جو گفتگو کی تھی اس میں 5 نمازیں دیا تھا میرے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب میرے نبی کی روح قبض کی جا رہی تھی، جب میرا نبی اس عالم فانی سے عالم بقا کی طرف رخصت ہو رہا تھا تو اس نے جو آخری بات کہی تھی، کہا تھا کہ اتقوا اللہ بالصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور غلاموں کے حقوق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو۔ تو سب سے آخری وصیت جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے انسانوں کو کیا تھا، یہ وہی نماز تھی، یہ وہی نماز کی ادائیگی تھی جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست عرش سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ اور اسی نماز کے بارے میں ہمارا عالم یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اسی نماز کے بارے میں ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ نماز کا حق ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے۔ اور اس قدر کو چھوڑیے، ہماری نماز سے ہمارے تعلق کا یہ عالم ہے کہ اگر نماز میں چند سیکنڈ کی تاخیر ہوئی، اگر نماز چند سیکنڈ لمبی ہوئی، اگر نماز چند سیکنڈ دیر سے ہو گئی تو پھر آپ کی قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو انگارے پر کھڑا کر دیا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سارے وقت کو اس نماز میں قربان کر دیا گیا ہے۔ اور میرے نبی کہتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال نماز سے ہم کو آرام پہنچاؤ۔ نماز میں جب نبی ہوتے تھے تو آپ کو راحت ملتی تھی، آرام ملتا تھا۔ اور ہم ذرا سوچو گے، آپ غور کرو گے، آپ میرے نبی کہتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں۔ اور ہماری ٹھنڈک کس میں ہے؟ ہم کہاں جا کر کے سرور اور شادمانی محسوس کرتے ہیں؟ ہمارے دل کو کہاں سکون ملتا ہے؟ مسجد میں، نماز میں۔ سوچو آپ میرے دوستو، نبی کو کہاں سکون ملتا ہے اور آپ کو کہاں سکون ملتا ہے؟ کلمہ اسی نبی کا پڑھتے ہیں، ایمان اسی نبی پر لاتے ہیں، محبت اسی نبی سے بھرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عمل میں یہ خبر کیوں دکھائی دیتا ہے؟ ایک بات اور، اللہ رب العالمین کا اپنے نبی کو زمین سے آسمان کے اوپر لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے، وہ اوپر ہے جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ اگر اللہ رب العالمین زمین پر ہوتا، گاؤں میں ہوتا، فرش پر ہوتا اور تمام مخلوقات کے اندر پایا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے آسمان پر لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ رب جب زمین پر ہے تو آسمان پر اللہ نبی اپنے نبی کو کون لائے گا؟ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین زمین پر نہیں پایا جاتا، اللہ رب العالمین کا وجود فرش پر نہیں پایا جاتا، اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے، اللہ کی ذات تمام مخلوقات سے بالا اور برتر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں ہم سب رکھتے ہیں زمین پر اور اعتراف کرتے ہیں کہ اے
تو دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے اوپر اور سب سے برتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین علو اور بلندی سے متصف ہے، وہ تمام مخلوقات سے بلند اور سب سے اوپر ہے۔ اس لیے جب وہ سب سے اوپر ہے تو اس کی ذات زمین پہ نہیں ہو سکتی، اس کی ذات فرش پر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ عرش والا ہے جو تمام مخلوقات سے اوپر اور بلند والا ہے۔ پھر دنیا والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے علم کے ذریعہ، اپنی نظر کے ذریعہ، اپنی نگرانی کے ذریعہ، اپنے مراقبہ کے ذریعہ سارے کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے علم سے نہ کوئی ذرہ پوشیدہ ہے، اللہ کی نظر سے نہ کوئی غبار پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے اور ہر چیز پر اپنی نظر رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ اس کی قدرت اور یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس لیے اللہ کو عرش سے نیچے لا کر زمین پر بٹھانے کی کوشش کرنا یہ نہ تو شریعت ہے اور نہ صحابہ کرام کا دین ہے اور نہ یہ ائمہ کرام کا دین ہے۔ یہ تو بعد میں 6ویں صدی اور 5ویں صدی ہجری میں بعض فلسفی اور فلسفہ سے متاثر بعض صوفیہ کا تراشیدہ ہوا دین ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ سن لیں، تفہیم القرآن میں موجودی یہ جو تفسیر کرنے کی کوشش کیا ہے وہ اسی جہالت کا چھاپخانہ ہے اور وہ اسی بدعقیدگی کی پیداوار ہے جس کی منہج سلف میں عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے ان باتوں کو عرض کرنے سے میرا مطلب یہ دو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دنیائی انسانیت پر برتری اور عظمت ثابت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اللہ کی عظمت سے، اللہ کے عطیہ سے انتہائی بڑے، انتہائی مقدس اور انتہائی عظیم الشان ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بڑا بنانے سے، ہمارے اور آپ کے جھوٹ کے ذریعہ نبی کے گن گانے سے آپ کو کوئی بڑائی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، نبی کی عظمت کے بارے میں، نبی کے تقدس کے بارے میں یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، یہ جھوٹے قصے کہے جاتے ہیں، یہ جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، اس سے نبی کو عظمت حاصل نہیں ہوتی، اس سے نبی کو کوئی تقدس اور بڑائی حاصل نہیں ہوتی۔ نبی کو تو اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ آپ ہمارے محتاج نہیں ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر نبی کو بڑا ثابت کریں۔ اس لیے آپ یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ اصل وقت میں ساتھ نہیں دیتا، مگر اس واقعے کے بارے میں جو جھوٹ بولا گیا ہے وہ پوری ایک لمبی داستان ہے جسے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو تب پھنسا گیا ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے پوری نیچے پتے پر کا، وہ میں ساری باتیں آپ سے عرض نہیں کر سکتا، لیکن جو ثابت ہے، جو نصوص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کی ایک ہلکی جھلک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔